السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ شیطانی فتنوں کے بارے میں۔ میرے دوستو، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر، بے شمار جگہوں پر شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ کیونکہ شیطان ہمیشہ اسی کوشش میں رہتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح مسلمانوں کے درمیان دشمنی اور عناد پیدا کر دے، فتنہ و فساد برپا کر دے، قطع تعلقی پیدا کر دے، بغض و حسد اور قتال و جدال پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ۔ سورہ اسراء آیت نمبر 53۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور میرے بندوں کو کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں۔ کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے، فتنہ و فساد برپا کرتا ہے، اختلاف اور قتال و جدال پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانی فتنے سے آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کے حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان الشیطان قد آئس من ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم۔ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا کہ جزیرہ عرب میں نمازی اسے پوجیں گے، اس کی عبادت کریں گے جیسے زمانے جاہلیت میں پوجتے تھے، جیسے زمانے جاہلیت میں اس کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن شیطان اس بات میں کامیاب ہو گیا کہ وہ لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دے گا، لوگوں کو بھڑکا دے گا، انہیں آپس میں لڑا دے گا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے حوالے سے، جس کے راوی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، کہتے ہیں میں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان عرش ابلیس علی البحر فیبعث سرایاہ یفتنون الناس فاعظمهم عنده اعظمهم فتنہ، اخرجہ مسلم فی صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ابلیس کا تخت سمندر پر ہے، وہ اپنے لشکروں کو لوگوں کو بہکانے کے لیے بھیجتا ہے، وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کو بہکائے، تاکہ لوگوں میں فتنہ و فساد برپا کریں، تاکہ لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرے۔ اور شیطان کے نزدیک یا ابلیس کے نزدیک سب سے عظیم کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ کرے، جو لوگوں کے درمیان سب سے زیادہ فتنہ و فساد برپا کرے، لوگوں کو سب سے زیادہ بھڑکائے، لوگوں کے درمیان قتال و جدال پیدا کرے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانی وسوسے کا، شیطانی فتنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل اللہ به قرینہ من الجن قالوا وإیاک یا رسول اللہ قال وإیای الا ان اللہ قد اعاننی علیہ فاسلم فلا یأمرنی الا بخیر، اخرجہ مسلم فی صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک شیطان کو اس کا ساتھی مقرر کر دیا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی۔ الا ان اللہ قد اعاننی علیہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد کی ہے تو میں سلامت رہتا ہوں، اور مجھ کو وہ نیکی کے علاوہ کوئی اور بات نہیں بتاتا ہے، نیکی کے علاوہ کسی اور بات کا حکم نہیں دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، شیطانی فتنے سے کوئی بھی محفوظ نہیں۔ ہر شخص کے ساتھ اس کا قرین،
اس کا ایک ساتھی شیطان اور جن میں سے لگا ہوا ہے، جو اسے ہمیشہ گمراہ کرنا چاہتا ہے، جو اسے ہمیشہ بھڑکانا چاہتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ان وسائل کو اختیار کرنا ہوگا، ان راستوں پہ چلنا ہوگا جن کی وجہ سے ہم شیطان اور اس کے فتنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے، شیطان کے چال سے، شیطان کی عداوت اور دشمنی سے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو بچائے، محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔